بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نے حجاج بن یوسف کا نام یقیناً سنا ہوگا۔ اس شخص کو عبد المالک بن مروان نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا۔ وہ اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد حجاج بن یوسف کو عراق بھیج دیا۔ ناظرین، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا، ان مقامات میں 20 سال تک حجاج بن یوسف کا عمل دخل رہا۔ اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی اور اس کے دور میں فتوحات کا دائرہ سندھ اور ہند کے دوسرے علاقوں تک پھیل گیا، حتیٰ کہ مسلمان چین تک پہنچ گئے تھے۔ یہی وہ شخص تھا کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن مجید فرقان حمید پر اعراب لگوائے تھے۔ خدا نے اسے بڑی بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ حجاج بن یوسف قرآن مجید کا حافظ تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا۔ وہ جہاد کا دانی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی ان ساری خوبیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا، اور وہ برائی ہے بھی ایسی کہ تمام خوبیوں پر چھا جاتی ہے، تمام اچھے اوصاف کو ڈھانپ دیتی ہے۔ اور وہ برائی کیا تھی؟ ظلم۔ ناظرین، حجاج بن یوسف ان تمام خوبیوں کے باوجود بہت بڑا ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں خونخوار درندے کا روپ اختیار کر لیا تھا۔ ایک طرف اس کے دور کے نامور مجاہدین قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نذیر اور محمد بن قاسم کفار سے بسرے بیکار تھے، اور دوسری طرف وہ خود خدا کے بندے، اولیاء اور علماء کے خون کے ساتھ ہولی کھیل رہا تھا۔ ناظرین، امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ہشام بن حسان سے نقل کیا ہے کہ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا ہے۔ اس کے جیل خانوں میں ایک دن میں 80,000 قیدی رہے ہیں، جس میں 30,000 عورتیں تھیں۔ اس نے جو آخری قتل کیا ہے وہ عظیم تابعی اور زہد و پارسہ انسان حضرت سید بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کا قتل تھا۔ ایک دن حضرت سید زبیر رحمۃ اللہ علیہ جمعے کے خطبے میں فرمایا کہ لوگوں، حجاج بن یوسف مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے۔ حجاج بن یوسف ظالم ہے۔ اس بات کا جب حجاج کو پتہ چلا تو اس نے آپ کو دربار میں بلایا اور سر تن سے جدا کروا دیا۔ حضرت سید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت سے پہلے حجاج سے یہ کہا تھا کہ یہ تمہارا آخری قتل ہے۔ خدائے واحد کا کرنا ایسا ہوا کہ اس اللہ کے ولی کے بعد حرف آخر ہوئی، اور انہیں قتل کروانے کے بعد حجاج بن یوسف پر وحشت طاری ہو گئی تھی۔ وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ جب وہ سوتا تھا تو حضرت سید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دامن پکڑ کر کہتے تھے، اے دشمن خدا، آخر تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میرا جرم کیا تھا؟ جواب میں حجاج کہتا، مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے، مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے۔ ناظرین، یہ اندر کی آگ تھی جو جب بھڑک اٹھتی ہے تو امن و سکون سب کچھ راغ کر دیتی ہے۔ حجاج کو ایک ایسی بیماری لگ گئی تھی جس میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی تھی، اور وہ کانپتا جاتا تھا۔ آگ سے بھری انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی اور اس قدر قریب رکھتی جاتی کہ اس کی کھال جل جاتی تھی، مگر اسے احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو بلایا تو انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان یعنی کینسر ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا دیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت سارے کیڑے لگے ہوئے تھے۔ حجاج جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے اس وقت کے ولی کامل حسن بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ آئے، حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، حجاج، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، انہیں تنگ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج حجاج عبرت کا نشان بنا ہوا تھا۔ وہ اندر سے بھی جل رہا ہوا تھا اور باہر سے بھی جل رہا تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ وہ حضرت سید بن زبیر کو قتل کرنے کے بعد زیادہ دن زندہ نہ رہ سکا، اور 40 دن کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مگر حضرت سید اور زبیر کی موت میں بڑا فرق تھا۔ حضرت سید کو شہادت کی موت نصیب ہوئی اور ایسی آن بان سے دنیا سے رخصت ہوئے کہ آنے والے مجاہدین کے لیے ایک سنگ میل قائم کر کے۔ وہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا دل مطمئن تھا اور چہرے پر تبسم تھا، مگر حجاج جب دنیا سے جا رہا تھا تو وہ اندر کی آگ میں جل رہا تھا۔ چہرے پر ندامت کی ظلمت تھی، اسے اس کا ایک ظلم یاد آ رہا تھا۔ حضرت سید بن زبیر کی شہادت پر تمام علماء مشائخ افسردہ تھے، مگر حجاج کی موت پر خدا کے نیک بندوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس وقت کے ایک نیک بزرگ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ حجاج کی موت کی خبر سنی تو خوشی سے رو پڑے۔
مرنے کے بعد اس ڈر سے کہ اس کی قبر کے تمام نشانات مٹا دیے گئے تاکہ لوگ اس کی لاش کو باہر نکال کر جلا نہ ڈالیں۔ یہ اندیشے اس شخص کی قبر کے بارے میں ہو رہے تھے جس کے سامنے اس کی زندگی میں لوگ کھڑے ہوتے تو ان پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا اور لوگ اس کے ڈر سے دیوانے بن جایا کرتے تھے۔ آج جب اس کے جسم سے جان نکل گئی، وہ اقتدار، وہ ہیبت، وہ دبدبہ سب کچھ جاتا رہا۔ ناظرین، اس کے متعلقین کو اس کی لاش کی بے حرمتی کے بارے میں دنیا والوں سے جو خطرہ تھا، انہوں نے قبر کا نام و نشان مٹا کر اس خطرے سے بچا لیا۔ جو آخرت کے خطرات ہیں ان سے اس کو کون بچا سکتا تھا؟ وہاں تو کسی کا بس نہیں چلتا، کسی کی سفارش کام نہیں آتی۔ ناظرین، یہ صرف حجاج بن یوسف کا معاملہ نہیں، دنیا کے ہر مظالم کے ساتھ آخرت میں ایسا ہی ہوگا۔ ظالم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔